17 تاریخ کو اب دیکھیں جناب 17 تاریخ کو صاحب آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ اسمبلیاں اس تاریخ کو ٹوٹ رہی ہیں، یا پھر وہ آ کے کہیں گے کہ نہیں مان رہے پرویز الہی صاحب؟ نہیں، یہ کہنے تو نہیں آ رہے نا، تو پھر کیا وہ تو یہی کہنے آ رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں آپ، تاریخ وہ اعلان کر دیں گے، اس کے بعد پھر یہ یعنی اختیار جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سوری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پر پرویز الہی صاحب بیک آؤٹ کرتے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ وہ منظرنامہ، وہ جو پورا منظرنامہ میں نے کھینچا وہ اسی کے اوپر منتج ہوگا۔ قانونی ماہرین نے یقینی طور پہ خان صاحب کو وہی رائے دی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی ماہر سے کوئی ایسی رائے سننا نہیں چاہتے جو ان کو سوٹ نہ کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جب سرمری انیشیٹ ہوگی چیف منسٹر کی طرف سے تو 48 گھنٹے تک گورنر صاحب اس کے اوپر بیٹھ کے انڈے دے سکتے ہیں، اس کے بعد پھر 48 گھنٹے کے بعد وہ آٹومیٹک ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے اندر بھی مختلف ماہرین قانون کی رائے مختلف ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ 48 گھنٹے مزید اس کو روک سکتے ہیں، کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ ووٹ آف کانفیڈنس تو لیں، آپ اسمبلیاں جو تحلیل کرانے چلے ہیں آپ پہلے اپنے آپ کو ثابت تو کریں کہ آپ میجورٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کی دھمکی بڑے سافٹ لفظوں میں شاہ بلیغ الدین نے دی ہے۔ اس نے کہا میری آواز بڑی دھیمی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس آپشنز نہیں ہیں۔ انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ بیان کر دیا۔ اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، منظرنامہ وہی ہے جو 17 تاریخ کو پیش آنے جا رہا ہے۔ 17 تاریخ کو ایک ایسا عمل شروع ہونے جا رہا ہے جس نے پنجاب کی سیاست کا رخ طے کرنا ہے۔ کون پنجاب میں پرویل کرے گا، کیا جو جس بات کی طرف غالباً خان صاحب توجہ نہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو یہ یقین کس بات پر ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کے واپس آئیں گے، پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی اور سینٹر میں بھی۔ عوام ان کے ساتھ، میں وہی عرض کرنے لگا تھا۔ آج کیا ہوا، ان کی لائیو تقریر دکھائی جانے تھی مختلف کالجز کے ہالز میں۔ پنڈی کی میں مثال دے دیتا ہوں جس کی فوٹیج بھی چل چکی ہے کہ جو ہی ان کی تقریر شروع ہوئی طلباء اور طالبات جو ہیں انہوں نے حال خالی کرنا شروع کر دیا اور آخر میں چند لوگ رہ گئے تھے وہاں جو پارٹی کے تھے۔ نہیں تو اس کی وجہ کیا تھی بخاری صاحب؟ کیا اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب خود موجود ہوں گے؟ یہ آپ ڈھونڈیں، انہیں ممکن ہے یہ دلاسا دیا گیا ہو یا یہ جھوٹ بولا گیا ہو کہ خان صاحب خود آئیں گے، لیکن یہ اچھا عمل نہیں، اچھا شگون نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ 26 نومبر کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خان صاحب کا خیال تھا کہ سروں کا ایک سمندر نکلے گا اور ہر چیز کو تہس نہس کر کے حکومت کو گھر بھیج دے گا، جو رانا ثناء اللہ ہے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، وہ نہیں ہوا۔ کچھ سیاسی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے فالوورز کو تھکایا بہت ہے۔ 51 تو انہوں نے پبلک ریلیز کی ہیں، پھر قسطوں میں انہوں نے لانگ مارچ کیا ہے، پہلی دفعہ جا کے مروایا پٹوایا ہے ان کو سب کو۔ تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ ایک جگہ رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ورکر ایک حد تک آپ کے لیے مار کھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ آپ کے خلاف کیسز بھی ہو رہے ہیں، آپ کے خلاف ایک کے بعد دوسرا سکینڈل نکل رہا ہے۔ توشہ خانہ کا میں حوالہ اس وقت پتہ نہیں ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن توشہ خانہ میں باقاعدہ سماعت کے لیے تاریخ مقرر ہو گئی ہے، 9 جنوری کو انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے۔ یہ چکر عدالتوں کے جب لگیں گے لگ جائے گا پتہ لگنے، مطلب کیونکہ اس پہ بھی 2 آپشنز تھے نا، آپ یہ کہتے کہ یا تو پھر محصور ہو کر رہ جائیں گے خان صاحب جو ہے وہ لاہور میں گھر میں اپنے زمان پاک میں، یا پھر عدالتوں کو فیس کریں گے۔ تو کچھ دیر تک وہ اپنی ٹانگ کے زخموں کے حوالے سے اپنے آپ کو محصور رکھ سکتے ہیں لاہور میں، لیکن ناٹ فار آلویز۔ اگر وہ نکل کے جلسوں کی قیادت کریں گے، اگر وہ ریلیز کی قیادت کریں گے، اگر وہ لبرٹی چوک آ جائیں گے تو پھر عدالت تک بھی جا سکتے ہیں۔ یہ تقاضا تو ان سے ہوگا نا، جس طرح وہ 26 نومبر کو تو تازہ زخم تھے نا، اتنے پرانے نہیں تھے، تو وہ پہنچ گئے تھے وہاں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ انویل ہوگا 17 دسمبر کو جب وہ تقریر کریں گے اس کے بعد۔ اچھا بخاری صاحب، یہاں پر یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کو پی ٹی آئی رکھیں، ان کے استعفوں کی تصدیق کے لیے خط جو ہے وہ لکھ دیا، تو یہاں پر بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے جائیں، تو یہ پیرالل ساتھ ساتھ کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اس کے حوالے سے بڑی لمبی کنٹروورسی ہے۔ پہلے تو این بلاک ریزگنیشن دیا، پھر مختلف سپیکرز، اب تو پیپلز پارٹی کے ہیں، اس سے پہلے جو دوسرے سپیکر تھے
انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی ایک عمل ہے جس میں ذاتی تصدیق ضروری ہوتی ہے کہ آپ اسپیکر کے پاس آئیں اور آ کے ویریفائی کریں کہ آپ نے ریزائن دیا. لیکن اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ ساتھ بلا لیں, بے شک علیحدہ بلا لیں. میں عرض کروں نا, اس کے لیے اسپیکر صاحب جو ہیں 3 دن تک بیٹھے رہے تھے, صبح سے لے کے شام تک انتظار میں, یاد ہوگا آپ کو, کہ آپ آئیں جناب تصدیق کر جائیں اپنے استعفوں کی, لیکن وہ نہیں کی گئی تھی. اب جو نئے سرے سے یہ گفتگو شروع کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے, یہ اس کے بعد کی ہے جب یہ الزام لگا کہ یہ جو ہے ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں. تنخواہوں کا بھی حوالہ کسی ایک فیڈرل منسٹر نے دے دیا تھا کہ وہ لیتے رہے ہیں, میرے خیال سے ایاز صادق صاحب نے بھی کہا تھا, تو اس کی تردید کی ہے آج فواد چودھری صاحب نے کہ جناب ایسا نہیں ہے, بٹ ٹی اے ڈی اے لیے جا رہے ہیں, ویزے لگوائے جا رہے ہیں, فیڈرل لاجز میں رہا جا رہا ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اب اگر وہ واقعتاً ریزائن کرنا چاہتے ہیں, جو کہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی خواہش ہے, تو پھر ان کو اسپیکر کے پاس جانا چاہیے اپنے اپنے استعفوں کی. ابھی بھی وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ سب اکٹھے جائیں گے. بھئی کیوں اکٹھے جائیں گے؟ اسپیکر کی مرضی ہے, وہ 5 کو بلائے 10 کو بلائے ایک دن میں, کیونکہ 5-6 منٹ لگتے ہیں ہر بندے کی ویریفیکیشن میں. صحیح. تو یہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ عمل بھی ہو جائے گا مکمل, اگر وہ واقعتاً سیریس ہیں ریزائن دینے میں. کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی صاحب نے ہمیں یہ بتایا, بلکہ قوم کو یہ بتایا کہ بہت سے لوگوں کے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے آپ منظور نہ کریں. اچھا صحیح, یعنی ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہاں پر میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صدر پاکستان عارف علوی صاحب کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں, ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں. کیا وہاں سے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے, کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے, کوئی معاملہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ طے کرا سکتے ہیں؟ اس پر بھی ہم کریں گے بات. بڑی اہم ملاقاتیں وہاں پر بھی ہو رہی ہیں. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, صورتحال کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. کہہ تو ٹھیک رہے ہیں صدر مملکت عارف علوی صاحب, اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. ملاقاتیں ہو رہی ہیں جی بخاری صاحب, اور بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید یہاں سے کوئی بریک تھرو ہو جائے, کوئی چیز جو ہے وہ نکل. لگتا ہے آپ کو کہ یہاں سے کچھ معاملہ جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, مذاکرات جو ہیں سیاست میں آخری حل ہوتے ہیں. کوئی بھی سلوشن 2 متحارب گروپوں کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی ہوتا ہے. یہ وہ عمل ہے جسے عمران خان صاحب نے پورے 4 سال حکومت میں اور اب 8-10 مہینے سے ڈینائی کیا ہوا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ بیٹھے, کبھی ان کو چور, کبھی ڈاکو, کبھی کچھ کہتے ہیں, اور ضد پر قائم ہیں. ابھی بھی جو گفتگو کا انیشیٹو جو لیا ہے وہ ہے پریزیڈنٹ علوی کا. پریزیڈنٹ علوی صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار سے کوئی 3 مرتبہ مل چکے ہیں. اس سے پہلے وفاقی وزراء سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, چیف منسٹر صاحب سے بھی 2-3 مرتبہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور کافی جو پھنسے ہوئے معاملہ جات تھے وہ ان کو راستہ ملا. آپ کو یاد ہے یہ تو آپ مانیے نا کہ خان صاحب کی obviously ان کو پیچھے بات ہوگی, جس کی وجہ سے میں یہ کہنے والا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, نہیں ہے, کیونکہ